بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 75 سورۃ الانعام۔ کائنات میں غور و فکر کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے خالق و مالک کی معرفت سے سرشار ہو۔ اسی سے صحیح غور و فکر اور صحیح عمل کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کی جب قدرت کی نشانیاں دیکھی جاتی ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے اور انسان اس کی ذات کو ماننے پر تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کو راہ حق و ہدایت نصیب ہوتی ہے اور اسی سے اس کو زندگی کا سرا بھی ہاتھ آتا ہے اور اس کے منتہا کا یعنی کہ انتہا کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس حکمتوں بری کائنات کا خالق و مالک کون ہے۔ کیونکہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کے بس کا کھیل نہیں کہ ہر چیز ایک سسٹم کے تحت، ایک پورے نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا اور ہر چیز اسی دائرے کے اندر ہی گھوم رہی ہے۔ اس کا ہم پر حق کیا ہے، اس حق کو ادا کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ فلسفی اور سائنسدان کے غور و فکر کا سارا دار و مدار اور سارا زور اور سارا محور و مرکز صرف مادہ اور مادہ کے تقاضوں پر ہوتا ہے اور معدہ کے تقاضوں پر ہوتا ہے، اور بس جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف یہ کہ انسان اصل مقصود کی معرفت اور اس کے ادراک سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کو صرف اور صرف پیسہ اور اس سے حاصل نعمتوں کا ہی ہر وقت جب اس کو کشش لگی رہے گی، اس کی طرف اس کی میگنیٹ فورسز جو ہیں اس طرف جستجو کریں گی، تو یا پھر اسے پہناوے کا یا پھر اسے کھانے کا ہی ہوگا یا پھر اپنے رتبے کا ہوگا، تو وہ انہی چیزوں میں کھویا رہے گا اور اپنے اصل مقصد سے ہٹا رہے گا، دور رہے گا۔ یعنی کہ وہ دنیا کو کس نے خلق کیا، یہ دنیا میں وہ کیوں آیا، اس کا پیدا کرنے کا طریقہ کیا تھا، سب سے پہلے انسان کیسے خلق ہوا، کیا یہ سارا نظام ایک صرف ایک جھٹکے کے ساتھ وجود میں آیا، یا اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ہستی تھی، یا ویسے ہی ایک دھماکہ ہوا اور یہ مارز وجود میں آیا؟ نہیں، یہ پورا ایک نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ سائنسی تقاضوں کو بھی اگر لیا جائے تو اس پہ بھی یہ پورا اترتا ہے۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ انسان اصل مقصود کی معرفت اور اس کے ادراک سے محروم ہوتا ہے، بلکہ اس سے اور دور ہو جاتا ہے اور اس کا غور و فکر اس کو راہ حق و ہدایت سے قریب کرنے اور اس کو اپنانے کی بجائے الٹا اس کے لیے بعد دوری کا باعث بن جاتا ہے اور مادیت اور مادہ پرستی ہی میں الجھ کر رہ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور انسان کو اپنی مقصد حیات، مقصد زیست جو ہے وہ اس کے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہی سب کچھ کھانا ہے، سب کچھ حاصل کرنا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔